बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुसव्वर हुसैन और आप अपना चैनल देख रहे हैं रंग आवाज़। अगर आपको नेचुरल एनवायरनमेंट और हकीकत पर देखना और सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और घंटी के निशान को दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो हमारी आपको बर वक्त मिले। मौजूद नाज़रीन, ये हम नबी अल्लाह हज़रत ज़िल-ए-कफ़ल अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस पर मौजूद हैं। ये तामीर के एतबार से यहाँ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत कदीमी उनका ये यहाँ मकबरा है, कब्रगाह है, और यहाँ दो बुलंद मीनार मौजूद हैं। इस पर एक दाएं जानिब ये आपको अब देख सकते हैं, और ये इस तरह एक बाएं जानिब ये झुका चाहता है, और ज़माने कदीम का बना हुआ ये इसका ज़रूरी मंजर है। यकीनन यहाँ जो इसके पुराने असरात हैं वो उसकी ईंटें से नज़र आता है कि इसका मेन एंट्री गेट भी ये नहीं था, असल पे वो ये था जो कि वो सीधा हालत में अपनी ऐसे हालात में मौजूद नज़र आ रहा है। और इसके साथ मोहल्ले का एक गालिबन मस्जिद है या, और मस्जिद के पीछे एक पुराने तर्ज का एक मीनार मौजूद है। इस वक्त कुरान पाक की तिलावत हो रही है। बल तु'थिरून अल-हयात अद-दुनिया वल-आखिरतु खैरुन में एंट्री गेट ये मेन दरवाज़ा है। ये एंट्रेंस है जी हज़रत ज़िल-ए-कफ़ल नबी के दरबार अक़दस की रोज़ा मुबारक की एंट्रेंस, और ये दाखिली दरवाज़े के साथ ही मोहल्ले का मस्जिद है जिसमें इस वक्त आज़ान भी हो रही है और तकरीबन नमाज का टाइम भी है। ये मस्जिद उसी मज़ार नबी अल्लाह के बिल्कुल साथ ही है, उसके साथ मोहल्ले का ही है। और देखते हैं कि इस मस्जिद के किस जानिब दरवाज़े का रास्ता है अंदर, दाखिली दरवाज़े का। यहाँ पर जो यहाँ का दस्तूर के मुताबिक जूते उतारने के लिए बाहर अक्सर रैक रखे होते हैं, और यहाँ भी है, ये वो रैक थे, और ये वो उस मस्जिद का ही सेन है, अहाता है। और ये जो गुंबद है ये हज़रत ज़िल-ए-कफ़ल नबी के रोज़े अक़दस का है, ज़िल-ए-कफ़ल नबी के। अच्छा, एक चीज़ इधर मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसकी हालत को, बाज़ हालत को बेजार रखा हुआ है और बाज़ हालत को संवार के उसके ऊपर पैसा खर्च किया गया। मैं पहले ये सोच रहा था कि शायद हुकूमत इराक़ ने, चूँकि इस पर तो कोई नज़र ही नहीं की इस रोज़े पर, लेकिन बाद में मैंने जब इधर आके अब मस्जिद देखे और इसके अंदर बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, एसी सिस्टम है, माहौल है, और यहाँ पे देखा तो मुझे पता चला कि जो कोई चीज़ें पुरानी हालात में हमें नज़र आ रही हैं तो वो उनका मकसद असल पे एक कदीमी हालत जो थी उसको हमारे लिए वैसे ही रखना शायद ये ज़रूरी था हुकूमत इराक़ का, कि असल हालत में वो चीज़ें सामने रहें, वरना ऐसे नहीं रही। ये जो मकाम है इसे कहा जाता है मकाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम। ये हज़रत ज़िल-ए-कफ़ल नबी के अंदर रोज़े के दरवाज़े के बिल्कुल करीब जो है बाएं जानिब है, तो ये मकाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम। यहाँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम आकर बैठा करते थे, यहाँ अक्सर बैठकर इबादत किया करते थे, इसीलिए इस मकाम को मकाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहा जाता है, हज़रत अली का मकाम। जी, ये वो मकाम है जनाब, रोज़े का अंदरूनी हिस्सा है हज़रत ज़िल-ए-कफ़ल नबी का। बहुत ही कदीम
طرز کی ہی عمارت نہیں بلکہ اندر سے حالت کے اعتبار سے بھی بہت ہی زیادہ خستہ عمارت نظر آتی ہے۔ یہ آج سے ہزاروں سال پہلے کی یہ عمارت ہے۔ حضرت ذل کفل نبی کا جو روزے کا جو یہ در و دیوار ہے بہت پرانا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ٹوٹی پھوٹی سی حالت ہوئی پڑی ہے دیواروں کی اور اس کے رنگ و روغن کی، بہت قدیمی ہے۔ اچھا، حکومت عراق نے ادھر روزے کے گرد و نواح اندر کی جانب یہاں پہ کوئی ترمیم نہیں کی، کوئی تبدیلی نہیں کی، نہ ہی انہوں نے یہاں پر کوئی اس کے اندر کوئی نیا ماربل لگایا، کچھ نہیں کیا۔ جو جیسی حالت میں تھا اور جو اصل حالت میں اس کو ویسے ہی رکھا ہوا۔ یہ چاروں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں قبر نبی اللہ حضرت ذل کفل نبی، اور یہ دیواریں ہیں، اور یہ بڑے بڑے وہ پتھر تھے جو کاٹ کے دیواریں بنائی گئی تھی، یہ وہ ہے۔ اچھا، بعض جگہوں پر جہاں حالت بہت زیادہ خستہ ہے تو وہاں یہاں کے لوگوں نے وہ دیوار کے ساتھ کوئی کپڑا لگا رکھا ہوتا ہے، تو یہ وہ جگہ ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے ذل کفل نبی، یہ قبر مبارک ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی قبر کے گرد و نواح اور گنبد کی حالت جو ہے یہاں پہ۔ اچھا، یہاں پہ اندر یہ روزے کے اندر قبر مبارک والے حصے کے اندر ایک تختی لگی ہوئی ہے جس کے اوپر یہ تحریر ہے۔ یقیناً نہ یہ فارسی ہے نہ عربی ہے، میرے خیال میں ہزاروں سال پہلے اس وقت خدا جانے کیا زبان تھی یہاں پہ، اور کوئی اہل زبان اس وقت کا ہوتا تو بتاتا ہے کہ یہ تحریر کس زبان میں اور اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ہمیں تو خیر یہاں عربی نہیں آتی تو ہم اس خط کو کیا سمجھیں گے، جو کہ ہمارے لیے تو عجیب رسم خط ہے۔ بہرحال یہ کوئی تحریر لکھی ہوئی ہے جسے کم از کم یہاں پر پھرنے والے کسی بندے کو نہیں پتا، ہمیں تو ایسے ہی نہیں پتا، یہاں جو ہمیں لوگ ملے ہیں انہیں نہیں پتا۔ یقیناً یہ بہت قدیمی تحریر ہے جو یہاں پہ اندر تختی لگی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں کوئی جانتا ہوتا تو ہم ضرور اس سے پوچھتے اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے۔ یہ وہ مقام ہے مقام حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حضرت ذل کفل نبی کے روزے سے نکل کر ہم اس کے پچھلی طرف اگر آئیں تو گھوم کے ایک راستہ جاتا ہے، یہاں ایک آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مسلسل قبروں کا ایک سلسلہ ہے، ایک لمبی سی جیسے اجتماعی قبر سمجھ لیں، اجتماعی قبر تو نہیں ہے، بہرحال اوپر انہوں نے ایسے راستہ بنایا ہوا ہے، نیچے قبریں تو یہاں بتایا جاتا ہے کہ یہاں اصحاب مبارک حضرت ذل کفل نبی کے اصحاب کی قبریں ہیں، بہت سارے اصحاب کی قبریں حضرت ذل کفل نبی کے۔ یہ وہاں کے مجاور لوگ کھڑے تھے، یہ خاتون بھی اور یہ مرد بھی، چونکہ کیمرے کے سامنے انہوں نے آنے سے انکار کیا اس لیے وہ فوراً سائڈ پہ ہو گئی۔ بہرحال ان سے ہم نے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے بتایا یہ جو لکھا ہوا ہے یوحنا الدیلجی، یہ صحابی تھے حضرت ذوالکفل نبی کے، اور یہ ایک آج تو اس میں سمجھ لیجیے کہ ایک دیوار ہے اور اس دیوار کے نیچے ان کی قبریں ہیں ان صاحب کی، اور اس کے علاوہ جو یہ جو راستہ ہے جہاں سے ہم سے چل کے جا رہے ہیں، اس راستے کے نیچے بہت ساری قبریں ہیں جو مختلف ادوار میں قبرستان رہا ہوگا یقیناً۔ یشوع شے لکھا ہوا تھا جی، اور یہاں پہ بھی کوئی نام لکھا ہوا جو یقیناً حضرت ذوالکفل نبی کے ہی اصحاب میں سے کوئی اصحاب ہیں، باروق ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ذوالکفل نبی کے ساتھ ایمان لائے، اور آپ کے ساتھ یہاں پہ یہ مقام خضر تھا جو ابھی آپ نے دیکھا، تو حضرت ذوالکفل نبی کے ساتھ خون تھا، یہ بھی صحابی حضرت ذوالکفل تھے، مقام خضر۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، یقیناً یہاں پر وہ قیام کرتے ہوں گے جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو
یہ اس کے اندر حالت بہت زیادہ پوشیدہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مٹی گرتی ہوگی یا کوئی پتھر گرتے ہوں گے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو اچھی طرح چاروں طرف سے کپڑے سے ڈھانپ رکھا ہے۔ جو یہاں کی انتظامیہ ہے انہوں نے، تو حضرت ذل کفل نبی کے آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں روزے کے مقام جناب خضر علیہ السلام، اور اسی مقام خضر علیہ السلام سے جب ہم باہر کی طرف نکلتے ہیں جہاں پر اصحاب ذل کفر کی قبریں ہیں، تو اس کے ساتھ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم بتا رہے تھے کبھی کہ وہ ایک گیلری بنی ہوئی ہے، اور اس گیلری کے نیچے ایک پل نما راستہ بنایا ہوا ہے، اور یہ جناب اس راستے کے ساتھ یہ ملکہ فوٹو گیلری ہے۔ یہ وہ فوٹو گیلری ہے جہاں پر حضرت ذل کفل نبی کے روزے کے مختلف ادوار میں جو حالت تھی، تو ان کی جو تصویریں بنائی گئی ہیں وہ یہاں رکھی گئی ہیں۔ میجر یہاں پر 1926 میں یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں 1926 کی تصویریں، 1926 میں حالت اس طرح کی تھی روزے کی، اور پھر یہ اب موجودہ ادوار میں پھر سے تعمیر نو کا کام ہوا، اور یہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یہاں فوٹو گیلری بنائی ہوئی ہے، اور اس فوٹو گیلری میں تصاویر آویزہ کی ہوئی ہیں جو 1926 کی یہ ساری پکس ہیں اس فوٹو گیلری میں آویزہ ہیں، اور اس میں پھر یہ پچھلی تصویروں کے ساتھ جو آج کی تصویریں ہیں وہ بھی انہوں نے آویزہ کی ہوئی ہیں کہ تب حالت کیا تھی اور اب حالت کیا ہے، یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ تعالی حافظ۔